جو بسم اللہ کی عظمت ہے یہ ہمیں کیوں جلد کامیاب کر دیتی ہے کہ ہم نے بسم اللہ کی عظمت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی شان سے، جیسے اس کو پسند ہے، جیسے اس کا جلال ہے، سبحان اللہ، جیسے وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. صحیح. بسم اللہ کی عظمت میں اللہ رب العزت کو اس طرح سے پکارا گیا ہے کہ جو اس کو پکارنا پسند ہے، اس طریقے سے پکارا گیا ہے کہ جیسے اس کو پکارنا پسند ہے. صحیح. اب اگر ہم عملیات کی بات کرتے ہیں، صحیح. عملیات میں عظمت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ یہی ہے کہ عظمت ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں، اس وقت اس کا پختگی کا ارادہ کرتے ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہمیں اس آیت کے محاطط نوری مخلوقات کو سپرد کرنا ہوتا ہے، ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، جیسے ان کو حاضر کرنا ہو گیا. صحیح. مخصوص عظمت ہیں. صحیح. اچھا، بسم اللہ کی بھی اگر ہم کسی نوری مخلوق کو حاضر کرتے ہیں اس کی الگ عظمت ہے. صحیح. اگر ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں اس کی الگ عظمت ہے. صحیح. اگر ہم برکت کے لیے کرتے ہیں اس کی الگ عظمت ہے. صحیح. اگر ہم کسی پر قہر برسانے کے لیے کرتے ہیں اس کی الگ عظمت ہے، جبکہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ. صحیح. ہم جادو کے خاتمے کے لیے کرتے ہیں اس کو الگ عظمت کے ساتھ پڑھیں گے. صحیح. تو عظمت بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کم وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو. اب بسم اللہ کی عظمت کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھ لوں گا میں. اچھا، ابھی اس کو ہم کس کس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور کس کس مقصد کے لیے پڑھ کر اس کو ہم کس طرح سے اس کی استعمال. پہلے آپ اس کی عظمت پڑھیں بسم اللہ کی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، شروع یہاں سے ہے. بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والشکر للہ، بسم اللہ والمنۃ للہ، بسم اللہ وللہ، بسم اللہ والکبریاء للہ والرحمۃ للہ، بسم اللہ والقدرۃ للہ، بسم اللہ والعظمۃ للہ، بسم اللہ والسلطان للہ، بسم اللہ والبرہان للہ، بسم اللہ والفخر للہ، بسم اللہ والقہر للہ، بسم اللہ والنعمۃ للہ، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والعطاء للہ، بسم اللہ والثناء للہ، بسم اللہ ویا اللہ یا رحمان یا رحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظمت آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، اور ہمارا جو چینل ہے اس کا ڈاکٹر عبدالواری شاذلی واٹس ایپ پہ، اس میں بھی میں اس کا انشاءاللہ پی ڈی ایف سینڈ کروا دوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے آپ دنیا دار ہوں، چاہے آپ دیندار ہوں، چاہے آپ جو بھی ہوں، عابد ہوں، زاہد ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ جب تک آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی، اچھا یہاں لفظ ایک ہے آل اور ایک ہے اولاد. آل اولاد میں نہیں آتی، اس لیے دونوں یوز ہوا ہے. آل وہ ہیں جو ساتھی ہوتے ہیں، اولاد وہ ہے جو اولاد ہوتی ہے. جی، اس میں علماء کا بہت ہی اختلاف ہے. بعض علماء نے ان دونوں کو اولاد سے ہی تعبیر کیا، بعض مطلب بہت ساری ہیں، لیکن اکثر دیکھیے یہ بحث ہمارے کہیں اور چلے جائے گی. اب دیکھو نا، اب قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے غرق کیا فرعون اور آل فرعون کو، جبکہ اس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. صحیح، بالکل ایسا ہی. یہ بات ہماری کہیں اور چلی جائے گی. ہاں، تو مطلب اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے. ہاں، اختلاف بہت زیادہ ہے. ہمیں تو اختلاف میں خیر پڑھنا ہی نہیں ہے. سبحان تو اللہ. کیا سمجھا رہا تھا میں؟ آپ سمجھا رہے تھے آل کی محبت میں. ہاں، جب تک تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے گھرانے کی محبت نہیں ہوگی، تم کسی بھی مقصد میں، کسی بھی کام میں کامیاب ہرگز نہیں ہوگے، نہیں ہوگے، نہیں ہوگے.
کیونکہ بسم اللہ کا جو 3 حرف جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا، یہ شاید ہی آپ نے کسی نے آپ کو سمجھایا ہو یا آپ نے سنا ہو. مطلب یہ کنجی ہے بھائی بسم اللہ ابتدا ہی قرآن بسم اللہ سے ہے. سبحان اللہ. نہیں، یہ قرآن کی کنجی ہی کیا ہے؟ قرآن کی کنجی علوم کی کنجی تو ہے، ہاں لیکن بسم اللہ کی کنجی یہ مودت محبت ہے. بالکل، یہ چیز سمجھانا میں چاہ رہا ہوں. جی، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ابتدا ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض نہ ہوتا تو قرآن کو نہ سمجھا جا نہ سکتا سمجھا تھا جاتا. کہ بنا عشق محمد کے پڑھتا ہے جو بخاری، اسے بخار تو آ جاتا ہے، آتی نہیں بخاری. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگ ہدایت پا گئے. تو ہدایت کے بارے میں تو بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ جو محبت کے آئینے میں اس کو پڑھتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. بالکل فلاح. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. یہی فرمایا. سبحان اللہ. تو فرض ہے، یہ فرض. اس کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مطلب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کوئی ریاضت کر رہا ہے تو وہ یہ اس پر ریاضت پہلے کرے گا یا پہلے بسم اللہ پر ریاضت کرے گا؟ ہاں، یہ ہے کہ ہم ابھی دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو پڑھنا چاہیں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں عظیمت کو. اس پہ ریاضت ضروری نہیں ہے اپنے کسی مقاصد کے لیے. لیکن برکت کے لیے؟ برکت کے لیے پڑھنا چاہیں، رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہیں، اولاد کے لیے پڑھنا چاہیں، جس کی اولاد نہیں ہے صحیح، اس کے لیے پڑھنا چاہیں. یہ عظیمت بہت زبردست ہے اولاد تو کے وہ لیے. ہر مقصد کے لیے اس کی تعداد الگ الگ ہوگی؟ 19 مرتبہ، فقط 19 مرتبہ ٹوٹل 19 مرتبہ پڑھی جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگیں. حضور اس کو ہر مقصد پر سر میں یہ بات کہوں آپ سے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے 19 مرتبہ 19 دن پڑھ لیا، آپ کا کام ہو گیا. اور اگر نہیں ہونا ہوگا نا، آپ کا گیپ ہو جائے گا. اچھا، 19 مرتبہ 19 دن آپ نے یہ پڑھنا ہے. پڑھنا ہے. وقت کوئی خاص ہے؟ اگر ہم رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. اب کامیابی ہمارے ایگزام کی بھی ہوتی ہے، کالج کی بھی ہوتی ہے، دین کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی بھی ہوتی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے ہوتی ہے. ہم فجر کے بعد، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 19 مرتبہ یہ عظیمت پڑھ لیں. سنتوں اور فرض کے درمیان 19 مرتبہ پڑھ لیں. 19 مرتبہ 19 ٹائمز رزق کے لیے، رزق کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، صحیح ہے، بلند درجے کے لیے، مقام کے لیے، صحیح. یا کوئی پوسٹ چاہیے آپ کو دنیاوی اعتبار سے، عہدہ چاہیے کوئی آپ کو، صحیح. آپ چاہتے ہو کہ بھائی میں قاضی بن جاؤں، مطلب ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے، پرموشن کے لیے. اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ جاب کرتے ہو، آپ کی جان سولی بھٹکی رہتی ہے کہ مالک کب ناراض ہو جائے. نوکری کے 9 کام، کام کے اور 10واں سلام. اللہ اکبر. صحیح، ڈر ہوتا ہے نوکری کرنے والے شخص کو صحیح. کہ پتہ نہیں کب اس کو ناراضگی ہو جائے. تو یہ 19 دن خالی اسی نیت سے پڑھ لے، مجا لے کہ وہ اس کو کچھ کہہ دے. سبحان اللہ. اچھا، بالخصوص اگر جو لوگ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح. اولاد کے لیے سب سے بہترین وقت عصر و مغرب کے درمیان کا ہے. کیا؟ اولاد کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان. عصر سے مغرب کے درمیان. ہاں، صحیح. یہ اولاد کے لیے، 19 مرتبہ. یہ اس نعمت کے لیے ہے. 19 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی. صحیح ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ آپ نے سورہ مزمل شریف کا عمل کیا ہے، سورہ قریش کا عمل کیا ہے، سورہ فلق اور ناس کا عمل کیا ہے، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. جی، آپ چاہ رہے ہو کہ میں نے کتنے اعمال پیچھے کیے ہیں، کتنے نقوش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پائے تکمیل کو پہنچیں، مجھے اس کی معراج نصیب ہو. صحیح. تو عصر و مغرب کے درمیان اپنا معمول بنا لیں. سبحان اللہ. تو ترقی منازل کے لیے بھی اور ترقی روحانیت کے لیے. اچھا، کوئی معاملہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو کشف نہیں ہو رہا، مشاہدات نہیں ہو رہا ہے، کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں میں عمل سیدھا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو ایسے میں وہ اسی عظیمت پر، بالکل بالکل اسی عظیمت پہ رہے. اس کو کوئی چلا نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا. اچھا، اس کو صرف 19 بار پڑھنا ہے آپ نے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو عمل آپ نے تعلیم کیا، بسم اللہ کی عظیمت، تو بسم اللہ کی عظیمت کے آپ نے دو کام بتائے ہیں، ایک تو خیر ترقی کے لیے، اولاد کے لیے، یا روحانیت کو کھولنے کے لیے۔ اس کے کوئی مشاہدات آپ کے ہیں تو کوئی مشاہدہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ شریف تو یہ ایسی ہے کہ جو گرتے ہوئے کو تھام لے، اور جو شخص اس کو اپنے معمول میں رکھے وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العزت نے جو عزت تمہیں دی ہے، جو شہرت تمہیں دی ہے، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب وہ نعمتیں دنیاوی ہوں یا روحانیت کی ہوں یا آخرت کی ہوں، صحیح۔ اب تم یہ چاہو گے نا کہ یہی نعمتیں تمہاری اولاد کے حصے میں آئیں، تو ان کا معمول بنا دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور ایک تو ہے کہ کمال کے حصول کے لیے، اور کمال کو زوال سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا ہی یہ جمالی عمل ہے، جمالی عمل ہے، اور اس میں یہ سمجھ لو کہ جلال بھی ہے، سبحان اللہ، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، ذات ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، جلال بھی ہے، اور کمال بھی ہے، لیکن کمال زوال بھی نہیں ہے۔ زوال ہرگز نہیں ہے، اور زوال اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ، زوال تب شروع ہوگا جب تمہارے دل سے محبت کم ہوگی یا نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب اس کا جو کی ہے، اس کی کنجی جو بسم ہے، اللہ کا حسن، بسم اللہ کا حسن، اہل بیت، اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت صرف کسی کو یہ کہہ دینا کہ جا تیری تقدیر بدل گئی اور اس کی تقدیر بدل گئی۔